صحیح میں ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ آیت الکرسی جو ہے نا، آیت الکرسی، اس میں اتنا پاور ہے کہ دشمنوں کا دشمن وہ بھی کہتا ہے کہ آیت الکرسی میں پاور ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، سننا بہت پتہ کی بات ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. بولو صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلائے، حضرت ابو ہریرہ کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں نے وہ گودام بنایا ہے، اور وہ گودام میں اناج، غلہ، گیہوں، جو بہت مال بھرا ہوا ہے، بہت مال بھرا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چوکیدار بناتا ہوں، پوری رات نگرانی کرنے کا، پوری رات نگرانی کرنے کا، کوئی چور وور آوے نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو گودام ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا گودام ہے اور چاروں طرف دیوار ہے، آگے شٹر ہے اور شٹر کے اوپر لوہے کا اتنا بڑا تالا ہے، تو چوری کا کوئی اتنا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس زمانے میں ایسے چھت بھی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے بعد میں یہ شٹر بھی نہیں ہوتا تھا، اور بڑے بڑے تالے بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ بہت بڑا گودام ہے، اور میں نے اس کو گودام بنا دیا، اس میں اناج، غلہ، جو، گیہوں سب ہے. ابو ہریرہ تم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی چوکیداری، نگرانی کرنا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں، اب جاؤ سو جاؤ. ابو ہریرہ یہاں وعدہ کرتا ہے نگرانی کروں گا. بولو نگرانی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب نگرانی کرنا ہے تو ہماری طرح تھوڑی موبائل میں بیزی ہو جائے. ہاں قرآن پاک پڑھ رہے، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی قرآن پاک پڑھ رہے. اور حضرت ابو ہریرہ وہ جگہ پر بیٹھے کہ اگر کوئی آنے والا ہو تو یہ جگہ سے آئے، وہیں پر بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کو لگا کہ اندر کچھ آواز آ رہی ہے، گودام میں آواز آ رہی، مطلب کوئی ہے اندر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا چراغ جیسا تھا وہ لے کر اندر گئے. دیکھا تو ایک بڈھا آدمی چوری کر رہا ہے اندر گودام میں، بوڑھا آدمی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یہ کیسا چکما دیکھے اندر چلا گیا، یوں پیچھے سے پکڑا، یوں کھینچا کہ نالائق کمبخت چوری کرتے ہو. تو بوڑھے نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا پہچانتے ہو مطلب چوری کرنے کا؟ کہا نہیں میں بہت غریب آدمی ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا. اگر یہ تھوڑا بہت غلہ لے کے جائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، تھوڑا سا غلہ لے کے چلا جاؤں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میری بیوی روتی ہوگی، میرے معصوم بچے روتے ہوں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا. تو اور کیا کہا معلوم ابو ہریرہ، میں جو بھی لے جاؤں نا آپ اس کا پیسہ بھر دینا، کسی کو کہنا مت ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں چور ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو بہت رحم آیا، کہا چلو یہ ٹھیلا لو اور نکل جاؤ یہاں سے، لیکن آئندہ چوری مت کرنا، آئندہ چوری مت کرنا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ ایسا سب ہوا تھا، لیکن آئندہ تم چوری مت کرنا. اس نے کہا نا بالکل نہیں بھائی، اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا. یہاں حضرت ابو ہریرہ پھر قرآن نماز میں لگ گئے. صبح ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے سوچ لیا کسی کو بتانے کا نہیں بھائی، کسی کا کائے کو بتانے کا کہ رات کو ایسا غریب آیا. لیکن ہوا کیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا ابو ہریرہ رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ، رات گزر گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے تو بڑا مسئلہ ہو گیا. کہہ دیا کہ آیا تھا، بوڑھا تھا، غریب تھا، بہت رویا، بھوکا تھا، بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی پریشان تھے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، آج رات پھر یہاں چوکیداری کرنا ہے آپ کو، آج رات پھر چوکیداری کرنا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول اب آپ فکر نہ کریں، اور وہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے اس کو اتنا پیار محبت سے سمجھایا، وہ میرے پیار اور محبت میں سمجھ گیا، وہ کہہ کر گیا کہ میں اب چوری کبھی نہیں کروں گا. اب رات ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ پھر نماز میں لگ گئے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئے. اور جو انٹری ہے نا، انٹری وہیں پر حضرت ابو ہریرہ ہے کہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. لیکن آدھی رات کو پھر حضرت ابو ہریرہ کو کان میں آواز آ رہی کہ کوئی ہے اندر گئی چراغ لے کر، وہی کم بخت وہی بوڑھا اندر واپس. اب ظاہری بات ہے دماغ گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابو ہریرہ نے یوں پکڑا اور یوں کھینچا اور یوں بٹھایا، کہا تم کو منع کرتا ہوں نا کہ چوری مت کرو، تمہاری عمر دیکھو، یہ بڑھاپے میں چوری کرتے ہو. وہ کہنے لگا سوچو نا بڑھاپے میں چوری کرتا ہوں تو کتنا محتاج ہوں گا میں، میرا کیا حال ہوگا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. تم نے تو کہہ دیا کہ چوری مت کرو، لیکن میرا حال تو دیکھو، میں بہت غریب آدمی ہوں. تو ابو ہریرہ نے کہا دیکھو آج چھوڑتا ہوں، اب نہیں چھوڑوں گا، آج چھوڑ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم، وہ بڈھا اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا مت بتانا؟ وہ صبح آ کے تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گیا، بولو بڈھا چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ کا وہی حال، بس بالکل پہلے دن کی طرح فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا اللہ کے رسول بہت اچھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آیا تھا اور اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسا چکما دے کے آتا ہے، کیونکہ ایک ہی آنے کا گیٹ ہے، وہیں پر تو میں بیٹھا رہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کیا؟ اللہ کے رسول جانے دو نا، بہت غریب ہے، بہت بیچارہ مسکین ہے، بیوی بچے سے بہت پریشان ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا چلو آج رات ہے، آج آخری رات ہے، کیونکہ کل یہ مال تقسیم ہو جائے گا، آج آخری رات ہے، آج آخری رات سنبھالو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے پیارے نبی اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آپ آرام سے سو جائیں، اب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے، اور اگر آئے گا تو آج میں نہیں چھوڑوں گا، اور آج آئے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس تیسری رات بھی حضرت ابو ہریرہ وہی بیٹھے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، اور بالکل جو جانے کا گیٹ ہے نا وہیں پہ بیٹھے ہوئے کہ آئے گا تو یہی راستے سے آئے گا نا، لیکن آدھی رات کو پھر آواز آ رہی ہے اندر سے۔ ابو ہریرہ اندر گئے، کم بخت وہی بڈھا، اب آج معاف کریں گے؟ ارے بولو نا آج معاف۔ ابو ہریرہ پہلے سے کڑیاں لے کر گئے تھے، بیڑیاں لے کر گئے تھے، موٹے موٹے رسے لے کر، یوں اس کو پکڑا اور یوں زمین پہ کہا بڈھے کر کے پٹک دیا، اور ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ رسیاں باندھنا شروع کی۔ اس نے کہا اب میں نے کہا اب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کرے گا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ کل یہ سارا گیہوں بیچ دیا جائے گا، کل یہ سارا تقسیم ہو جائے گا، کل یہ اناج ہی نہیں رہے گا تیرے آنے نہ جانے کا، لیکن میری چوکیداری پر داغ پڑتا ہے۔ یہ تیسری رات ہے اور کم بخت کہاں سے آتا ہے وہی پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب بالکل مارنے کی تیاری کی اور کہا ماروں گا جب تک میرے اندر طاقت ہوگی، اور کل صبح عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا، وہ چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے، وہ چاہیں گے تو تجھے مارے۔ اس نے بڈھے نے کیا کہا، ذرا ایک علم کی بات بتاؤں گا۔ کیا بتاؤں گا؟ علم، بہت پیاری بات بتاؤں گا، قرآن حدیث والی بات بتاؤں گا تم کو۔ ابو ہریرہ کیسے تھے معلوم؟ ان کو کوئی علم کی بات بولے نا تو جان بھی دے دے، ان کو علم کا شوق تھا، ایجوکیشن کا بولو شوق تھا، نالج کا شوق تھا، جیسا ہم کو شوق نہیں۔ حالانکہ اگر کوئی سنو، ہمارے نبی نے جو فرمایا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آج سے عمل کرو گے انشاءاللہ۔ یہ بات پر واپس آتے ہیں، یہ چوری والی بات پر آتے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ صبح میں ایک قرآن پاک کی آیت سیکھ لے وے، میرا کوئی بھی امتی، ہمارے نبی فرماتے ہیں روزانہ صبح میں ایک قرآن کی آیت سیکھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 100 رکعت نفل نماز پڑھے اسے وہ ثواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو صبح میں 10 منٹ نکال کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لے گا۔ بولو سیکھو گے انشاءاللہ؟ آج سے ارادہ کرتے ہو؟ کچھ نہیں تو ایک ایک آیت کرتے سورہ فاتحہ تو صحیح کر دو۔ اور آگے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک ضروری مسئلہ سیکھ لیا، ضروری مسئلہ مطلب وضو کا مسئلہ سیکھا، غسل کا مسئلہ سیکھا، اور چلو اگر ضروری نہ ہو پھر بھی اگر کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ سیکھا، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی 1000 رکعت نفل پڑھے وہ ثواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو روزانہ ایک مسئلہ سیکھ لے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو تو بہت شوق تھا، وہ بڈھے نے کہا تم نے میرے کو باندھ تو دیا، کڑیوں میں باندھا، بیڑیوں میں باندھا، رسے میں باندھا، لیکن میں تم کو ایک علم کی بات بتاؤں گا، بہت نالج والی، قرآن حدیث کی روشنی کی بات بتاؤں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا، اسی لیے سارے صحابہ، بھائی صحابہ کتنے تھے؟ حجۃ الوداع جو ہمارے نبی کا پہلا اور آخری حج، اس میں 1,30,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے، اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ۔ کوئی صحابی 200 بیان کرے، کوئی 400 بیان کرے، کوئی 1000 بیان کرے، کوئی 2000 بیان کرے، ابو ہریرہ اکیلے ہیں جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اب ابو ہریرہ کو جب پتا چلا کہ یہ کوئی بڈھا علم کی بات سنائے گا تو کہا سنا دینا۔ کہا کیا سنا دے؟ پہلے یہ کڑیاں کھولو، پہلے وعدہ کرو، ہاتھ کی کڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں، رسے چھوڑو، میرے کو جانے دو، پھر سناؤں گا۔ وعدہ پکا؟ اب حضرت ابو ہریرہ تو مومن تھے، کہاں وعدہ پکا؟ کھول دی ہاتھ کی بیڑیاں، پاؤں کی کڑیاں اور رسے سب کھول دیکھا، سنا۔ وہ بڈھے نے جو سنایا، ہاں بولو نا، بڈھے نے جو سنایا، کیا سنایا معلوم؟ سنایا اذا اویتم الى فراشکم فقرؤوا آیۃ الکرسی لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان۔ اس بوڑھے نے کہا اے ابو ہریرہ تو اور قیامت تک آنے والے کو بتا دینا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ، قیامت تک آنے والے کلمہ والے مردوں اور عورتوں کو بتا دینا جب تم رات کو بستر پر آؤ ایک مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ لینا۔ بولو کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ رات کو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، اس کی اولاد کی، اس کے گھروں کی، بلکہ اس کے پورے محلے کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں میں خود آسمانوں سے کروں گا۔ اب اس نے بوڑھے نے یہ سنا دیا کہ رات کو کیا پڑھنے کا؟ آیت الکرسی۔ ابو ہریرہ کا وعدہ تھا، چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کیسی ہوئی رات، کیسے ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، کیا ہوا رات؟ اور وہ چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کہا آیا تھا۔ تو کہاں ہے؟ رسیاں لے کر بیٹھے تھے، کڑیاں اور بیڑیاں لے کر بیٹھے تھے، گیا کہاں وہ؟ اس نے ایک علم کی بات مجھے سنایا،
میں نے اس کے بدلے اس کو چھوڑ دیا. کیا سنایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس نے یہ سنایا کہ جب رات کو بستر پر جاؤ پورا مجمع بولے گا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو, وہ پوری رات فرشتہ تمہارے قریب رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تمہارے جان مال آبرو اولاد گھر والے پڑوسیوں محلوں کی حفاظت ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو مسکرائے اور فرمایا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ بڈھا جو بولا نا بالکل سچ بولا, لیکن تھا بہت جھوٹا. بولا بہت لیکن تھا بہت. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے کو یہ بتاؤ آپ روز صبح میں کہتے ہو چور کا کیا ہوا چور کا کیا ہوا, آپ پہچانتے اور وہ جاتا کہاں سے؟ کیونکہ انٹری کے گیٹ پر تو میں ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ ابلیس ہے. بولو کون ہے؟ ابلیس, شیطان, جنات. اور جنات کو جانے کے لیے جگہ تھوڑی چاہیے. بھائی ابھی جنات یہاں کے پیچھے بیٹھا ہو, آپ کو نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے آپ کو؟ اٹھ کے جانا مت, بھائی پکڑا وکڑا تو ہمیں ذمہ داری نہیں پائے گی. وہ جنات کو جگہ تھوڑی چاہیے آنے جانے کے لیے. کہا وہ ابلیس ہے, شیطان ہے, جنات ہے اور وہ جھوٹا ہے. لیکن جو اس نے بات کہی ہے نا وہ بہت سچی ہے. بولو جو بات کہی ہے وہ کیسی ہے؟ سچی ہے. کیوں سچی ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی, سنو 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 بات کیوں سچی ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو رکھا ہے. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو آیت الکرسی میں رکھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, آج میں نے لیڈیز پروگرام میں بھی ایک بات کہی, آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. سورہ بقرہ میں بولو 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا, ایک بہت بڑے عربی عالم علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی عربی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے, 255 نمبر کی آیت ہے, مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو پتہ چلے گا اللہ کا ذکر 17 مرتبہ اس آیت میں آیا ہے. 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا اس میں آیت الکرسی میں, چاہے وہ ظاہر کی شکل میں چاہے ضمیر کی شکل میں. عربی والے جانتے کہ ظاہر کس کو کہتے ہیں, ضمیر کس کو کہتے ہیں, لیکن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جب 17 مرتبہ اللہ کا نام ہوگا تو آیت کتنی مضبوط ہوگی. اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ تھوڑا توجہ دینا. 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بولو کون سا؟ رمضان. بولو کون سا؟ رمضان. پوری دنیا کی جگہوں میں چکر لگاؤ, سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. ارے میرے پیارو, اس پر سوچو کہ سارے نبیوں میں سب سے پیارے نبی کون؟ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون؟ بولو نا, سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے پانیوں میں سب سے اچھا پانی کون سا؟ تو بولو زمزم کا پانی. ارے میرے پیاروں کہہ دو نا, سارے کلاموں میں سب سے اچھا کلام کون سا؟ تو قرآن پاک. اور قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں. ان آیتوں میں سب سے اچھی آیت کون سی؟ تو بولو آیت الکرسی. کتنے مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ گنو گے آپ لوگ؟ گنو گے؟ آپ کو صرف 1 2 3 بولنے کا, پڑھوں گا میں. آپ کو اتنا تو کرو گے نا, تکلیف اٹھاؤ گے نا کہ نہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ ابھی تو میں پہلی بات پڑھوں, لا الہ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. 17 مرتبہ نام آئے گا. شروع کر رہے اللہ. آیت الکرسی شروع کس سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ. آپ سے بولتے جاؤ کتنی مرتبہ ہوا؟ اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم کے اندر ہوا کون جانتا؟ اللہ. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. کتنا ہوا؟ 11. الا بما شاء. شاء کون چاہنے والا؟ اللہ. کتنا ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے.